عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ STEM انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اس سبق کو تفصیل سے پڑھا تھا جس کا عنوان تھا کلمہ شہادت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ مشق تفصیلاً حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ دین اسلام کی عمارت ستونوں پر قائم ہے۔ 3، 4، 5، 6۔ درست جواب 5۔ رکن کے لفظی معنی ہیں ستون، عمارت، مینار، نیت۔ درست جواب ستون۔ لفظ شہادت کا معنی ہے تفصیل بیان کرنا، وضاحت کرنا، گواہی دینا، خبر دینا۔ درست جواب گواہی دینا۔ جن ستونوں پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے کہلاتے ہیں ارکان حج، ارکان نماز، ارکان اسلام، ارکان ایمان۔ درست جواب ارکان اسلام۔ دین اسلام کا پہلا رکن ہے حج، روزہ، توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز۔ درست جواب توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اسلام کے معنی ہے خالی جگہ کا حکم ماننا۔ درست جواب اللہ تعالیٰ۔ اسلام کی بنیاد خالی جگہ ارکان پر رکھی گئی۔ درست جواب 5۔ کلمہ شہادت خالی جگہ حصوں پر مشتمل ہے۔ درست جواب 2۔ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ کی خالی جگہ کی گواہی دی جاتی ہے۔ درست جواب وحدانیت۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خالی جگہ میں گزاریں۔ درست جواب اطاعت و بندگی۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ اسلام کی کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ ارکان اسلام کی تعداد اور نام بتائیں۔ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں کس بات کی گواہی دی گئی ہے؟ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ اور مفہوم لکھیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ شہادت کا لفظی معنی ہے گواہی دینا۔ کلمہ شہادت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بالکل یکتا اور اکیلا ہے۔ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کی اہمیت بیان کریں۔ کلمہ شہادت کو دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ کلمہ شہادت کو زبان سے پڑھے بغیر اور دل سے تصدیق کیے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ شہادت کے حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزاریں اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ ایسا کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ دیے گئے الفاظ تلاش کیجیے: شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام۔ ذہنی آزمائش: کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے کس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے؟ تحقیق: انٹرنیٹ یا لائبریری سے کتاب لائیں اور ارکان اسلام کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں۔ سرگرمیاں برائے طلباء: اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ کیا آپ نے کلمہ شہادت مع ترجمہ زبانی یاد کیا ہے۔ ارکان اسلام کا چارٹ بنائیں اور جماعت میں آویزاں کریں۔ کلمہ شہادت کا ترجمہ زبانی یاد کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کے لیے ارکان اسلام کے تصور کو واضح کریں۔ طلباء کو کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو ہم نے تفصیل سے حل کیا ہے جس کا عنوان تھا کلمہ شہادت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب اس سبق کی مشق کو تفصیل سے حل کر سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔